السلام علیکم۔ آج ہم اکبر و حالی کی جو بک ہے اس کا جو کوسچن کریں گے وہ اکبر سے ریلیٹڈ ہے، اکبر کا قومی اور ملی نقطہ نظر۔ پاسٹ پیپر میں اکثر اس بارے میں کوسچن آتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اکبر کا قومی نقطہ نظر آ جاتا ہے اور ملی، اور بعض اوقات حالی کا، اور بعض اوقات دونوں کا کمبائن کر کے آ جاتا ہے۔ اکبر کے قومی اور ملی نقطہ نظر میں مغربی تہذیب کی مخالفت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اکبر کا قومی اور ملی نقطہ نظر ان کی شاعری کے حوالے سے پیش کیجیے۔ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ قومی اور ملی نقطہ نظر کے عناصر بیان کیجیے۔ اکبر کی قومی اور ملی شاعری کے حوالے سے اگر ہم انہیں قومی شاعر کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کے اکثر اشعار میں کسی نہ کسی طرح قومیت اور ملت نظر آتی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں قوم کا درد بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور ملت کی حرارت۔ اسی وجہ سے اکبر کو سلطنت کے چھن جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا غم انہیں معاشرت میں جو اختلال اور تہذیبی روایات میں جو زوال پیدا ہوا اس کا نہایت بہت کم تھا۔ اسی کے سبب زندگی کی وہ ساری اقدار ملیہ میٹ ہو رہی تھی جو مشرق کے لیے سرمایہ ناز و باعث افتخار رہی۔ اسی لیے اکبر کہتا ہے، یہ کچھ اشعار دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملت کا شیرازہ بندی اگر مقصود ہے تو علی گڑھ اس درد کی دوا نہیں ہو سکتا۔ ملازمت کے سکول کی ٹکسالوں کا کام تو یہ قومی کالج ضرور دیتے ہیں۔ اکبر کہہ رہے ہیں کہ ملازمت کے موقع پہ قومی کالج کی اہمیت بہت ہے، لیکن قوم کا اقوام انگریزی سے نہیں عربی ہی سے درست ہو سکتا ہے۔ اکبر جو ہے قومی کالج کو اہمیت دیتے ہیں ملازمت کے لیے، لیکن قوم کا اقوام جو ہے انگریزی سے نہیں عربی سے درست ہو سکتا ہے۔ خشک حقیقت کو ظرافت کے چٹخاروں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے، لیکن نظم ملت و اصلاح امت کی اب پرواہ ہی کن کو ہے۔ پھر وہ اکبر کہتے ہیں کہ ملت و اصلاح امت کی کس کو اب پرواہ ہے، کون اصلاح کی طرف راغب ہوتا ہے، یہ دین کا اب سوال ہی کیا ہے۔ پیش نظر تو صرف دنیا اور اس کی ترقیاں ہیں۔ کونسل اور اسمبلی، اسکول اور کالج، جاہ و منصب، خودی کی پرستش سے اور فرصت کس کو جو خدا کی پرستش پہ توجہ کرے۔ شاعر یہی منظر دیکھ کر صدا لگاتا ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، خودی کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی طرف کون متوجہ ہو رہا ہے۔ مذہب نے پکارا اے اکبر اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حقوق سیاسی کو توسیع پر مسرور ہیں۔ اب ہمارے نمائندے اتنوں کی بجائے اتنے ہو گئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس طرز انتخاب نے خود ہماری جماعت کے اندر کیسی پھوٹ پیدا کر دی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو جماعتیں ہیں ان جماعتوں نے ہمارے اندر ایسی پھوٹ پیدا کر دی ہے کہ خود غرضی، نا اتفاقی آ گئی ہے، اور طرح طرح کے ناجائز لالچوں، ترغیبوں کا دامن ہماری نفس کے لیے اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ عذاب عقبہ چھوڑیے، یہ عذاب دنیاوی اپنے ہاتھوں مول لیا ہوا کچھ کم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف جماعتیں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ آپس میں پھوٹ ڈال دی ہے، خود غرضی سب میں پائی جاتی ہے، نا اتفاقی کو وہ ترقی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لالچی ترکیبوں کا دامن ہمارے نفس کے لیے وسیع ہو گیا ہے، اور عذاب عقبہ چھوڑیے، یہ عذاب دنیاوی جو ہم نے مول لیا ہے۔ وہ قومی خودی کا پاس اور غیرت و حمیت کا احساس کریں۔ سیاسی حالات کی تبدیلی سے تقریباً ہر مسلح قوم کی زبان پر یہ نعرہ تھا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔
قوم کے نام ان کے پیغام غیرت مندی اور احساس خودداری پر ہے۔ وہ کہتے ہیں احساس خودداری کرو، یعنی کہ ہر کام خود کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے دل سے خواہاں تھے، لیکن قومی تہذیب و معاشرت کی قیمت پر نہیں مگر اس کے تحفظ و بقا اور تعمیر کا تصور دیتے ہیں۔ اکبر چاہتے تھے کہ تہذیب و معاشرت کی قیمت نہ ہو بلکہ ان کا تحفظ ہو۔ وہ ملک کی تعمیر و ترقی دل سے چاہتے تھے۔ سیاسی کشمکش و بین الاقوامی آویزشوں سے جو بربادیاں ہوئیں، ہلاکتیں ہوئیں، ان سے اب انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اکبر کا یہ فیصلہ ہے کہ سیاسی، ملکی، قومی ہر مرض کی دوا ایک ہی تھی۔ اکبر کے نزدیک سیاسی، ملکی، ملی مرض کی دوا اطاعت، عبادت، عقیدت۔ یہ مومن کے لیے آزمائش ضرور آتی ہے، آزمائش کا وقت آتا ہے، لیکن مومن وہی ہوتا ہے جو آزمائش پر پورا اترے۔ اس مضمون کو لے کر پوری ایک غزل کہہ ڈالی: مسجد میں خدا خدا کہے جاؤ، مایوس نہ ہو دعا کیے جاؤ، ہرگز نہ قضا کرو نمازیں، مرتے مرتے ادا کیے جاؤ۔ اکبر نے لب و رخسار کی شاعری کرنے کے بجائے قوم کی بہتری کے لیے کام کیا۔ اس طرح بہت ہی اہم پیغامات دیے اور قوم کو بتایا، خواب غفلت سے اٹھو، یعنی کہ جو لوگ سوئے ہوئے تھے انہیں بیداری کا درس دیا اور اپنی بقا اور تعمیری کاموں میں خوب کام کرنے کی تلقین دی۔ قومی عزت ہے نیکیوں سے اکبر، اس میں کیا ہے کہ نقل انگریز کرو۔ اکبر نے اطاعت، عبادت، عقیدت کرنے پر زور دیا کہ مومن پہ آزمائش کا وقت آتا ہے، لیکن اصل مومن وہی ہوتا ہے جو آزمائش پر پورا اترے۔ اور انہوں نے قوم کی بہتری کے لیے کام کیا۔